یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. اتوار 19 جولائی کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. اردن میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد امریکہ کے ایران پر تازہ حملے. ٹرمپ کے دستخط کی کوئی حیثیت نہیں. امریکہ کو ناقابل فراموش سبق سکھایا جائے گا. ایرانی سرکاری ٹی وی پر نئے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی سے منسوب تحریری پیغام. Signed between the presidents of Iran and America once again proved to everyone the utter worthlessness and invalidity of the American president's signature. ایران کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد معطل کرنے کا اعلان. Advisor to Iran's supreme leader said that if the strikes continue, they will return to all-out war. من اعلام میکنم تمام شد. I declare that both the negotiations and war are over. But if in the next 2 or 3 days the Americans continue the war, we will enter a phase of complete offense and destruction. انهدامی کامل خواهیم شد. جانیں گے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے نتیجے میں ایران تقسیم ہوا. یہ پہلے سے زیادہ متحد اور اب ایران کا کنٹرول کن عناصر کے پاس ہے. ایران کی اصل قیادت ہے کس کے پاس؟ در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور است توی سرشار آمریکا. حکومت کے پیچیدہ اور ملٹی لیئر سٹرکچر کے ساتھ ساتھ فاگ آف وار کی وجہ سے ان سب باتوں کا یقینی جواب جاننا بہت مشکل ہے. غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 9 فلسطینی ہلاک اور روس کی کمپنی وائلڈ بیریز کے گوداموں پر یوکرینی ڈرون حملوں میں 8 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی. انڈیا میں 21 روز سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے سونم وانگ چک کو زبردستی ہسپتال منتقل کر دیا گیا. 59-year-old climate اور ایجوکیشن ایکٹیوسٹ سونم وانگچک کو آج ان کے 20 days of indefinite فاسٹ کے بعد آج صبح آفیشیل اسٹیٹمنٹس کے مطابق یہاں پر اس گورنمنٹ ہاسپٹل میں 7:40 AM کو فورسبلی ایڈمٹ کرایا گیا بائی دہلی پولیس نے. اولاد نہ ہونے کا تانا بھی ہراسانی ہے. پاکستان کی وفاقی محتسب کا ایک اہم فیصلہ. جو خاتون ہیں جن کی جانب سے یہ شکایت درج کرائی گئی ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کے ادارے میں جس شخص کی جانب سے ان کو ہراساں کیا گیا ہے انہوں نے ان کو بچہ نہ ہونے پر مختلف طریقوں سے ہراس کیا ہے اور تضحیک آمیز باتیں کی ہیں. جانیے اسپین کی اس طاقت کے بارے میں جو آج ہونے والے فیفا ورلڈ کپ فائنل میں ارجنٹینا پر بھاری پڑ سکتی ہے. اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی افواج نے صدر کے حکم پر تہران کے مقامی وقت کے مطابق رات 1:30 بجے ایران پر فضائی حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے. سینٹ کام کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ان حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو خطرے میں ڈالنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا اور گزشتہ رات اردن میں امریکی افواج کو نشانہ بنانے والے پاسداران انقلاب کو فوری سزا دینا تھا. یہ حملے سینٹ کام کی جانب سے اردن میں ایک فوجی اڈے پر ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کے بعد کیے گئے ہیں. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی قربانی امریکہ کے عزم کو مزید مضبوط کرے گی. سینٹ کام کے مطابق 17 جولائی کو امریکی اور اتحادی افواج اردن کو ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں سے بچانے کی کارروائیوں میں مصروف تھی جس دوران 2 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے. بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک امریکی اہلکار تاحال لاپتہ ہے جبکہ 4 زخمی فوجیوں کو علاج کے لیے اردن کے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا تھا جہاں سے انہیں بعد ازاں فارغ کر دیا گیا ہے. معمولی زخمی ہونے والے کئی دیگر فوجی طبی معائنے کے بعد دوبارہ ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں. سینٹ کام نے یہ بھی کہا کہ متاثرہ خاندانوں کے احترام میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی شناخت اور دیگر تفصیلات اس وقت تک جاری نہیں کی جائیں گی جب تک ان کے اہل خانہ کو باضابطہ طور پر اطلاع دیے جانے کے بعد 24 گھنٹے مکمل نہیں ہو جاتے. اپریل کے آغاز میں ہونے والی ابتدائی جنگ بندی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ لڑائی کے دوران امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاع سامنے آئی ہے. مبصرین کے مطابق یہ واقعہ خطے
में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता है और अमरीकी जवाबी कार्रवाइयों का सबब भी बन सकता है। उधर जुमे की रात ईरान और अमरीका ने एक दूसरे की अहम तनसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी है, जिसके बाइस खित्ते में सूरत हाल मजीद पेचीदा होती दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब ईरानी सरकारी टीवी के एक मेज़बान ने मुज्तबा खामनाई से मंसूब एक नया तहरीरी पैगाम पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया है कि अमरीका को नाकाबिले फरामोश सबक दिया जाएगा। इस तहरीरी पैगाम में जो ईरान के रहबर आला से मंसूब किया गया है में कहा गया है कि मफामती यादाश्त की खिलाफवर्जी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अमरीकी सदर के दस्तखत की कोई हैसियत या एतबार नहीं। मुज्तबा खामनाई से मंसूब पैगाम में मजीद कहा गया है कि बड़े शैतान ने एक बार फिर अपना हकीकी और बेनकाब चेहरा दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है, ताकि जुर्म और गद्दारी का ये तल्ख तजुर्बा अमरीका की झूठी, गैर मंतकी, नाकाबिले एतमाद और मजमूम फितरत का एक और मजबूत सबूत बन जाए। पैगाम के मुताबिक अब जबकि अमरीकी दुश्मन जंग भड़काने और खुद को मजीद भारी अखराजात और बड़ी रुसवाई से दोचार करने की कोशिश कर रहा है, उसे जान लेना चाहिए कि ईरान की अजीज कौम और महाज मज़ामत इसके लिए नाकाबिले फरामोश असबाक रखते हैं। अपने वालिद के जानशीन बनने के बाद से मुज्तबा खामनाई अवामी सतह पर सामने नहीं आए हैं और ना ही उनकी कोई आवाज़ या वीडियो पैगाम जारी किया गया है। अब तक उनसे मंसूब तमाम पैगामात सिर्फ तहरीरी शक्ल में ही मंजर आम पर आए हैं। Signed between the presidents of Iran and America once again proved to everyone the utter worthlessness and invalidity of the American president's signature, and that bullying, absolutism, and brutality are inseparable components of the American creed and conduct. अमरीका और इसराइल के साथ जंग के दौरान ईरान के अंदर ताकत के तवाज़ुन के बारे में एक पेचीदा सी बहस और गुफ्तगू हो रही है। ईरान की क़यादत का निज़ाम किस तरह काम करता है और अब असर व रसूख किन अनासर के पास है? क्या इस जंग के नतीजे में ईरान तकसीम हुआ है या पहले से ज़्यादा मुत्तहिद? यही इस हफ्ते के सैरबीन का मौजू है और इन्हीं सवालात का जवाब जानने की कोशिश की है मेज़बान अली काज़मी ने। जब ईरान और अमेरिका के बीच पिछले महीने MOU साइन हुआ तो दुनिया को उम्मीद की एक किरण नजर आई, लेकिन अब लगता है कि सब कुछ फिर से बदल गया है। जंग का दोबारा बाकायदा आगाज तो नहीं हुआ, लेकिन हालात व वाक़यात जंग जैसे ही। दोनों मुल्कों के दरमियान हमलों का तबादला, पड़ोसी मुल्कों की बेबसी और फिर सालिसी की कोशिशें, अबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल पर ईरान का इसरार और सदर ट्रंप की धमकी कि अगर दोबारा मुज़ाकरात शुरू ना हुए तो वो ईरान के सारे पावर प्लांट और पुल उड़ा देंगे। इस जंग के बारे में सदर ट्रंप के ख्यालात जानना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन ईरान के अंदर क्या चल रहा है, ईरानी क़यादत इस तनाज़े के बारे में क्या सोचती है, कैसे प्लान करती है, ईरान की असल क़यादत है किसके पास? در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور است توی سرشار آمریکا हुकूमत के पेचीदा और मल्टी लेयर स्ट्रक्चर के साथ साथ फॉग ऑफ वॉर की वजह से इन सब बातों का यकीनी जवाब जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन आइए फिर भी कोशिश करते हैं। उन सवालों की एक मुख्तसर लिस्ट बनाते हैं जिनके जवाब हम आज के प्रोग्राम में जानना चाहेंगे। पहला सवाल, ईरानी क़यादत अमेरिका और इसराइल के साथ जंग से पहले ज़्यादा मजबूत और मुत्तहिद थी या अब? फिर ये कि ईरान पर इस वक्त कंट्रोल किसका है, सख्त गिर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का या मोतदिल सियासतदानों का, या क्या ये दोनों अब एक ही पेज पर आ चुके हैं? और फाइनली ये कि ईरान के अंदरूनी मामलात का आने वाले महीनों और बरसों में इस खित्ते पर क्या असर पड़ेगा? रकबे के एतबार से ईरान एक बड़ा मुल्क है और अमेरिका मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर की सबसे बड़ी सुपर पावर, लेकिन फ़िलहाल इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ की बुनियादी वजह एक तंग सी आबी गुजरगाह बनी हुई है, आबनाए हुर्मुज़। अमेरिका के साथ जंग में स्टेलमेट अचीव करने के बाद ईरानी क़यादत को इस बात का एहसास है कि उनकी ये स्ट्रेटेजिक कामयाबी आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के बगैर मुमकिन नहीं थी। अमेरिका जैसी अस्करी ताकत के साथ लड़ाई में अब ईरान इस ट्रम्प कार्ड का पूरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है और आर्जी तौर पर भी आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। इस बात का सबूत गुज़श्ता हफ्ते के वो वाक़यात हैं जो इस हालिया एस्केलेशन और बैक एंड फोर्थ हमलों का सबब बने। हुआ ये कि कुछ तिजारती जहाज़ों ने अमरीकी बहरिया की लिमिटेड प्रोटेक्शन में ओमान के साहिल के साथ साथ रहते हुए आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की, लेकिन ईरान के मुताबिक इन जहाज़ों ने अपनी नकलो हरकत के बारे में ईरानी हुकाम से किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन नहीं की।
لہٰذا ایران نے اسے MOU کی خلاف ورزی قرار دیا اور اس کے بعد ان بحری جہازوں پر حملے کیے۔ ایران سمجھتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ سائن کیے جانے والے MOU کی شق نمبر 5 کے مطابق اگلے 60 دن تک آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کا کنٹرول ایران کے پاس رہے گا، اور اس دوران ایران اور عمان آپس میں بات چیت کریں گے اور یہاں سے گزرنے والے جہازوں کی آمد و رفت کے حوالے سے ایک میکانزم بنائیں گے۔ کچھ ماہرین کے مطابق ایران کی طرف سے ان بحری جہازوں پر کیے جانے والے حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جنگ کے بعد اب ایران میں سخت گیر یا ہارڈ لائن لیڈرشپ کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے، اور اس لیڈرشپ کو آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کا خطرہ مول لینے سے بھی آر نہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض ماہرین کی رائے اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے ایران میں طاقت کے مختلف مراکز اب ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ چکے ہیں، اور قومی سلامتی کے فیصلوں پر کسی ایک فرد یا ادارے کا اختیار نہیں رہا، بلکہ اب یہ ذمہ داری مختلف اداروں کی ترجمانی کرنے والی ایک سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ہے۔ کیا ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملوں کی وجہ وہاں کے اندرونی سیاسی اختلافات ہیں، یا یہ ان کا متفقہ اور اجتماعی رد عمل ہے؟ محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ ایران ایک کنسنسس کے ساتھ یہ موجودہ پالیسی کو اپنائے ہوئے ہے، کیونکہ خاص طور پہ رہبر اعلیٰ کے جنازے کے بعد اور اتنے جلوسوں کے بعد اس حکومت کو اور اس کے اندر جو مختلف سیکشنز ہیں ان کو کافی حد تک اسٹرینگتھ ملی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ پہ، ویسٹ پہ، عرب ممالک پہ پریشر ڈال سکتے ہیں اور اس سے مزید کنسیشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک متفقہ قسم کا فیصلہ لگتا ہے، اگرچہ مغرب کی اخبارات میں اور میڈیا میں اندر سیکشنل جو اختلافات ہیں ان کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ امریکہ اور یورپ کی طرف جو ایران کی موجودہ قیادت ہے، اس کا رویہ پچھلی قیادت سے کتنا مختلف ہوگا؟ امریکہ اور یورپ کی طرف جو موجودہ قیادت ہے اس کا رویہ بہت مختلف لگتا ہے۔ کچھ حد تک یہ احساس ہو رہا ہے تہران میں کہ شاید امریکہ زیادہ کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اگرچہ وہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت مشکل حالات میں ہیں۔ ایک طرف معاشی چیلنجز ہیں اور دوسری طرف الیکشنز آ رہے ہیں جس میں ریپبلکنز کانگریس میں کے دونوں ہاؤسز میں اپنی اکثریت کھو سکتے ہیں، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ لیم ڈک پریزیڈنٹ رہ جائیں گے۔ تو امریکہ کے پریزیڈنٹ کے پر پریشر ہے، امریکہ کے برطانیہ کے وزیر اعظم بدل رہے ہیں، تو ایرانی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ موقع ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ تھوڑی سی ایگریسو پالیسی اڈاپٹ کریں اور اس سے مزید کنسیشن جو ہیں وہ ان کو مل سکیں۔ تو یہ لو لیول کی جو کانفلکٹ ہے یہ ایران سمجھتا ہے کہ وہ کافی عرصے تک چلا سکتے ہیں، جو شاید امریکہ کے لیے ممکن نہ ہو۔ آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسومات کے ویژولز دیکھنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ 4 دہائیوں تک ایران کے سپریم لیڈر رہنے والے علی خامنائی ایک مقبول رہنما تھے۔ ان رسومات میں 10 لاکھ ایرانیوں اور پاکستان کی سینئر قیادت سمیت کئی عالمی رہنماؤں نے شرکت کی۔ جہاں ایک طرف ایرانیوں کے لیے اس اجتماع کی ایک مذہبی حیثیت تھی، وہاں اس کی سیاسی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور موجودہ حکومت ایران کے مختلف شہروں میں آیت اللہ علی خامنائی کے سوگ اور تدفین کے لیے جمع ہونے والے لوگوں کے جم غفیر کو عوامی سطح پر اپنی مقبولیت اور حمایت کے ثبوت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ایران میں مقیم پاکستانی صحافی جان حسین ایران کی اندرونی صورتحال پر اپنے ولاگز کے ذریعے مسلسل تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے کی رپورٹنگ بھی کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس دوران وہاں کیا ماحول رہا۔ آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے میں ماحول بہت زیادہ انٹینس تھا، جذبات کی شدت بہت زیادہ تھی۔ مسلح میں اتنا رش تھا کہ ہم لوگوں کو ایک دن پہلے وہاں پہ پہنچنا تھا میڈیا کنونشن سینٹر میں، جہاں سے ہمیں پوری کوریج اوپر سے نظر آ رہی تھی، اور اس کے بعد واپسی میں بھی ہم لوگوں کو باہر نکلنے میں بہت زیادہ پرابلمس ہوئی کیونکہ رش اتنا زیادہ تھا، لوگوں کو گیپس میں اندر آنے دیا جا رہا تھا کیونکہ اسٹیمپیڈ کا خدشہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلے دن جب آزادی اسکوائر کی طرف جانے کی تھی روانگی، تو وہاں پہ اتنا رش تھا رستے میں کہ 20 کلومیٹر تک
جو ہے وہ بھرا ہوا تھا روڈز پہ رش, اور ہم لوگ وہاں تک آزادی اسکوائر تک انفارچونیٹلی پہنچ بھی نہیں پائے. لوگ پلیکارڈز اٹھائے ہوئے تھے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے بدلے کا اظہار کر رہے تھے لوگ, نعرے بازی بھی وہاں پہ چل رہی تھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف, اور لوگ رو رہے تھے, لوگ بہت زیادہ غصے میں بھی نظر آ رہے تھے. اس سے بڑا مجمع میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا. آیت اللہ علی خامنہئی کے جنازے کو کئی دنوں تک کئی شہروں میں لے جانا اور پھر دسیوں لاکھ افراد کی شرکت, یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایران کے اندر اسے کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ ایک وجہ آفیشلز کی طرف سے یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک جگہ پہ اگر تشییع جنازہ ہوتا تو اس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا, کیونکہ کروڑوں کی عوام میں رسک ہوتا ہے کہ اسٹیمپیڈ ہو جائے فار ایگزامپل, یا ان کے ارینجمنٹس صحیح نہیں ہو پاتے. تو اس لیے آئی تھنک اسپریڈ آؤٹ کیا گیا مختلف شہروں میں. دوسری وجہ یہ بھی بولی جاتی ہے کہ ریکویسٹ تھی کہ ان کو ان شہروں میں لے آیا جائے. فار ایگزامپل قم اور مشہد جو ہے وہ ریلیجیس سینٹرز ہیں, اور مشہد جو ہے وہ آیت اللہ خامنہئی کا خود کا جو گھر ہے وہ ہے, اور ان کی ول میں بھی تھا کہ ان کو وہاں تدفین کی جائے. اور تہران کیونکہ کیپٹل ہے تو وہاں پہ ان کا جو ہے وہ ارینجمنٹ کیا گیا. اور عراق کے اندر نجف اور کربلا میں ریکویسٹ کی گئی تھی عراقیوں کی طرف سے بقول ایرانیوں کے کہ ان کے تشییع جنازے کو لے آیا جائے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ایران کو ہمیشہ سے کہا گیا کہ ایران کے پاس کوئی پاپولر سپورٹ نہیں ہے, ایران کے لوگ جو ہیں وہ خلاف ہیں حکومت کے. تو میرے خیال میں ایک میسج بھی کنوے کرنا تھا اس میں کہ دکھائیں ایرانی عوام کہ اپنا سپورٹ دکھائیں, ریپرزینٹ کریں. ایران میں طاقت کا نظام کمپلیکس ہے اور اس کی بہت سطحیں یا لیئرز ہیں. بہت سارے ادارے ہیں جو طاقت یا کنٹرول کے حصول کے لیے آپس میں کھینچا تانی کرتے رہتے ہیں. اس لیے اس نظام کا ایک بار تفصیلی جائزہ لیتے ہیں. ایران میں طاقت کے 3 مراکز ہیں. سب سے پہلے تو سیاستدان جنہیں عوام منتخب کرتی ہے, پھر مذہبی رہنما جن کا اسلامی انقلاب کے بعد ایرانی معاشرے پر بے پناہ اثر و رسوخ ہے, تیسرا مرکز ہے پاسداران انقلاب یعنی ایرانی فوج اور اس کی لیڈرشپ. ملک کی باغ دوڑ انہی اداروں کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ حالیہ جنگ میں ایران کی سیاسی, مذہبی اور سیکیورٹی قیادت کو نشانہ بنایا گیا اور بڑے پیمانے پر ان کی ہلاکتیں بھی ہوئیں. کچھ ماہرین کے مطابق لیڈرشپ کے اس خلا کو پر کرنے کے لیے ایران کے 3 پاور سینٹرز کو اب قریب آنا پڑا ہے اور اجتماعی فیصلوں کا رجحان بڑھ گیا ہے. یہ کام سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل انجام دے رہی ہے, جو ایرانی آئین کے آرٹیکل 176 کے مطابق ملک کا اعلیٰ ترین فیصلہ ساز ادارہ ہے. اس کی ذمہ داری ملک کی دفاع, انٹیلیجنس اور خارجہ پالیسی کے امور میں فیصلہ سازی ہے. سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی نگرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی کرتے ہیں, جبکہ سربراہی کا ذمہ ملک کے صدر کا ہے. پھر اس ادارے میں ملک کی اعلیٰ سیاسی, عسکری اور انٹیلیجنس شخصیات بھی شامل ہوتی ہیں. اب اس کونسل کو مزید بریک ڈاؤن کرتے ہیں. سپریم لیڈر ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی اتھارٹی ہوتا ہے. فوجی کمانڈروں, عدلیہ کے سینئر عہدیداروں اور حکومت چلانے والی مختلف کونسلز کی تشکیل میں کردار ادا کرنے والے علماء, ان سب کا تقرر سپریم لیڈر کرتا ہے. قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے بنیادی خد و خال اور سمت بھی اسی کے اختیار میں ہوتے ہیں. سپریم لیڈر کا انتخاب مجلس خبرگان یا ایک اسمبلی آف ایکسپرٹس کرتی ہے اور یہ عہدہ عموماً تا حیات ہوتا ہے. اس کے بعد ملک کے صدر کا عہدہ ہے جسے عوام 4 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں. اگرچہ صدر حکومت کا سربراہ ہوتا ہے, لیکن آئینی طور پر وہ سپریم لیڈر یا رہبر اعلیٰ کے ماتحت ہوتا ہے. پھر ملک کی پارلیمنٹ ہے جسے مجلس شورائے اسلامی کہا جاتا ہے. اس کے 290 ارکان ہوتے ہیں جو براہ راست عوامی ووٹ سے منتخب ہو کر ایوان میں آتے ہیں. پارلیمنٹ قوانین منظور کرتی ہے اور صدر کی جانب سے نامزد کیے گئے کابینہ کے وزراء کی توثیق کرتی ہے. تاہم یہاں پر ایک ایکسٹرا لیئر بھی ہے, اور وہ یہ کہ یہ تمام قوانین گارڈین کونسل یا شورائے نگہبان کی منظوری سے مشروط ہوتے ہیں. اس کے بعد اب ان 3 اداروں کی بات کرتے ہیں جن کا ایران کے نظام ریاست میں بہت اہم کردار ہے. گارڈین کونسل ایران کے آئینی نظام کا ایک انتہائی با اثر اور طاقتور ادارہ ہے. ایرانی پارلیمنٹ جو قوانین پاس کرتی ہے ان کی اسلامی تشریح اور آئین سے مطابقت کی نگرانی کا کام یہ ادارہ کرتا ہے. اس کونسل کے 12 ارکان ہوتے ہیں, 6 علماء اور 6 قانون دان. علماء کا تقرر براہ راست ایران کے سپریم لیڈر کرتے ہیں, جبکہ قانون دانوں کا انتخاب پارلیمنٹ کا کام ہے. یہ کونسل ایران میں ہونے والے تمام انتخابات کے لیے امیدواروں کی ویٹنگ یعنی اہلیت کا فیصلہ بھی کرتی ہے. اس کے علاوہ مجلس خبرگان یعنی کہ اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے, جو 88 منتخب علماء پر مشتمل ایک ادارہ ہے. یہ سپریم لیڈر کے انتخاب, نگرانی اور ضرورت پڑنے پر انہیں عہدے سے ہٹانے کا اختیار رکھتا ہے. ایکسپیڈینسی کونسل یا اداروں کے درمیان مصالحت کروانے والی کونسل بھی اس سسٹم کا حصہ ہے.
جو مشاورت اور تنازعات کے حل کا ادارہ ہے۔ ایکسپیڈینسی کونسل کے ارکان سپریم لیڈر کی جانب سے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس کا بنیادی کام پارلیمنٹ اور شورائے نگہبان کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات اور تنازعات میں ثالثی کرنا اور ان کے حل میں مدد فراہم کرنا ہے۔ یہ سب کچھ سننے میں بہت الجھا ہوا لگتا ہے، لیکن آن پیپر اس پیچیدہ نظام کے ذریعے توازن اور ایک دوسرے کی نگرانی اور اکاؤنٹیبلٹی کا بھرپور طریقہ کار کرافٹ کیا گیا ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں اسلامک ریولوشنری گارڈ کور یا IRGC کی، جنہیں موجودہ کانٹیکس میں سب سے طاقتور ادارہ سمجھا جا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب براہ راست سپریم لیڈر کو جواب دہ ہے اور ایرانی نظام حکومت کے بنیادی محافظ کے طور پر کام کرتا ہے۔ روایتی فوجی ذمہ داریوں کے علاوہ IRGC اندرونی سیکیورٹی کے امور پر بھی کنٹرول رکھتا ہے، جس کے لیے وہ بسیج ملیشیا نامی فورس سے کام لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی معیشت اور سیاست میں بھی IRGC کا نہایت وسیع اور گہرا اثر و رسوخ ہے۔ اب اس پورے سسٹم پر ایک مجموعی نظر ڈالیں تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ حالیہ جنگ نے ایران کے اس کمپلیکس اور تہ در تہ نظام پر اس میں موجود مختلف اداروں کے درمیان طاقت کے توازن اور ورکنگ ریلیشن شپ پر کیا اثرات ڈالے ہیں۔ میں نے یہی سوال قائد اعظم یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ڈاکٹر قندیل عباس سے پوچھا۔ اس میں سب سے اہم ترین ادارہ مجلس خبرگان ہے، جس کو کونسل آف ایکسپرٹس کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے اسی ادارے کی وجہ سے ایران کا انقلاب بچا ہے، کیونکہ اس ادارے کا مین کام یہی ہے کہ سپریم لیڈر کا الیکشن کرتا ہے۔ اور جب پچھلے سپریم لیڈر کو وہاں پہ مار دیا گیا تو نئے سپریم لیڈر کو انہوں نے دوبارہ فوری طور پہ الیکٹ کر لیا، اور یہی وجہ تھی کہ اگر اس ادارے کے اندر کوئی اختلاف ہوتا تو میرا خیال ہے کہ کافی نقصان ہو سکتا تھا ایران کے انقلاب کو۔ اور دوسری، اس کے بعد جو پریزیڈنٹ کا ادارہ ہے اس نے بھی اپنے آپ کو بالکل انٹیکٹ رکھا، لیکن پارلیمنٹ جو تھی، یعنی جس کو مجلس شورائے اسلامی وہ کہتے ہیں، نیشنل اسمبلی ان کی، اس کا اجلاس جنگ کے شروع سے اب تک نہیں ہو سکا، اور عموماً اس کے اندر کنزرویٹو کی اکثریت ہوتی ہے، لیکن جو پریزیڈنٹ بعض اوقات آتے ہیں وہ اس میں ریفارمسٹ ہوتے ہیں، یعنی اصلاح پسند۔ تو پارلیمنٹ میں اور پریزیڈنٹ کے ادارے میں بعض اوقات اختلاف رہتا ہے، لیکن اس جنگ نے زیادہ اختلاف بنایا ہے IRGC میں، اور جو اس میں مذاکرات کار تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مذاکرات کار تو MOU سائن کرنے آ گئے، لیکن ان کے پیچھے وہ بیک پہ سپورٹ IRGC کی نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ سپریم لیڈر نے بھی MOU ہونے کے بعد جو اپنا سٹیٹمنٹ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میری اوپینین اس MOU سے ڈیفرنٹ تھی، لیکن چونکہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس کی گارنٹی دی تھی کہ ایران کے عوام کے حقوق کو اس میں گارنٹی کیا جائے گا، تو اس لیے میں نے اجازت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مین اس وقت کمپٹیشن جو فارن پالیسی کے لحاظ سے ہے وہ IRGC میں اور فارن پالیسی کے اندر ہے، یعنی فارن منسٹر کے اندر، لیکن اس کو وہ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جنگ سے پہلے سے اگر کمپیئر کریں تو اب IRGC اور جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں اور مختلف ادارے ہیں یہ اب زیادہ متحد ہیں اور ایک یونائٹڈ فرنٹ پیش کر رہے ہیں، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے، جنگ سے پہلے کچھ اختلافی آوازیں سننے کو ملتی تھیں، اور وہاں پر انہی اختلافی آوازوں کی وجہ سے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم جو انقلاب کے مخالف طاقتیں ان کی مدد کو آئیں گے، اور پھر وہ آ بھی گئے۔ جب آئے وہاں پہ تو ان سے دو غلطیاں ہوئیں۔ ایک تو انہوں نے رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، ایک الٹرنیٹو کے طور پر ان کو دینے کی کوشش کی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جو مدد کرنے کے لیے کہہ رہے تھے ہم ہیلپ کے لیے آئیں گے، جب انہوں نے اٹیک شروع کیے تو انہوں نے صرف فوجی مراکز کی بجائے سولین جو انفراسٹرکچر تھا اس پہ بھی اٹیک کیے۔ اس میں اسپتالوں پہ اٹیک ہوئے، تعلیمی اداروں پہ ہوئے، پلوں پہ ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی وجہ بنی کہ عوام حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو IRGC تھی، چونکہ اس نے بڑا اچھے طریقے سے ریٹیلیٹ کیا امریکی حملوں کے بعد، تو اس نے بھی عوام کے اندر IRGC کی مقبولیت کو اور بہتر بنایا، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس نے اس اسٹرکچر کو اس وقت تک انٹیکٹ رکھا ہوا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ جنگ ایران کی موجودہ قیادت اور حکومتی سسٹم کا اب تک کا سب سے کڑا امتحان رہا ہے، اور اس امتحان میں اسے اہم سیاسی، سفارتی اور عسکری کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی کا تو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اور وہ ہے آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنا اور پھر جنگ کے دورانیے میں اس کنٹرول کو برقرار رکھنا۔
मौसर फ़िज़ाई क़ुव्वत ना रखने के बावजूद मीडियम रेंज मिज़ाइल और ड्रोन हमलों के ज़रिए अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाना और खातिर खा नुकसान पहुँचाना, और फिर अमरीका के साथ होने वाले MOU में इस मिज़ाइल प्रोग्राम के बारे में किसी शिक को शामिल ना होने देना। आलमी सतह पर आयद पाबंदियों और माशी चैलेंजेस के बावजूद ईरान का ऐसा कर पाना कई तज्ज़ियाकारों के नज़दीक इस इम्तिहान में इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये किस्सा सिर्फ कामयाबियों का नहीं, ईरान को इस तनाज़े की भारी कीमत भी अदा करनी पड़ी है। आयतुल्लाह अली खामनाई समेत तकरीबन तमाम सीनियर लीडरशिप का खात्मा, पूरे मुल्क में शहरियों का जानी और माली नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और एक ना ख़त्म होने वाली जंग का ख़तरा। तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि इस खतरे को टालने के लिए ईरान को अपनी पॉलिसी तब्दील करनी चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देते रहने की बजाय अब ईरानी क़यादत को सिफारतकारी पर इन्हिसार बढ़ाना चाहिए। मैंने इसी तनाजुर में तेहरान में मुकीम सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार डॉक्टर राशिद नकवी से पूछा कि अपनी जारहाना अस्करी हिकमत अमली से ईरान क्या ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकता है। उनका मेन ऑब्जेक्ट मुझे ये नज़र आता है कि वो रीजन के अंदर वो चाहते हैं कि अमेरिका की मुदाखलत कम से कम हो, क्योंकि अमेरिका की मुदाखलत इसराइल की मजबूती का बायस बनती है और अरब ममालिक के रुझानात में तब्दीली का बायस बनती है। तो ये बड़ा ऑब्जेक्टिव है। आप उसको अब इनकी एग्रेसिव पॉलिसी का हिस्सा समझें या उनकी एक नज़रियाती बुनियादों पे उस्तवार पॉलिसी समझें। ईरान बड़े अरसे से मुज़ाकरात के ज़रिए से और दूसरे ज़राए से कोशिश करता रहा कि जंग से गुरेज करे, और मुज़ाकरात की बड़ी वजह भी ये हुआ करती थी कि मुज़ाकरातकार ये कहते थे कि हम जंग से बचाना चाहते हैं मुल्क को। लेकिन जब अब जंग मुसल्लत हो गई है तो अब मुसल्लत शुदा जंग और हालत जंग में क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन से इक़दामात सामने आने चाहिए और किन इक़दामात की तरफ बढ़ना चाहिए, तो ये अब ज़ाहिर प्रायोरिटीज़ तरजीहात हैं ईरानी कौम की भी, ईरानी अवाम, ईरानी हुक्काम, ईरानी लीडरशिप उस मखमसे से और उस प्रेशर से निकलना चाहती है कि जो गुज़श्ता 47 साल से सैंक्शंस की सूरत में, इक़्तिसादी जंग की सूरत में, सकाफ़ती जंग की सूरत में और अब मौजूदा बाकायदा फौजी जंग की सूरत में जो उन पर मुसल्लत है, कि इससे बिल आखिर किसी एक नतीजे पे पहुंचे। ये पहला मौका नहीं जब ईरान को मुज़ाकरात के ज़रिए दुनिया और ख़ित्ते में अपनी जगह और मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला करना है। अमेरिका के साथ इस लड़ाई में इसकी मौजूदा क़यादत के फ़ैसलों के पीछे माजी के बहुत से वाक़यात और तजुर्बात की तारीख़ है। शायद इसी वजह से ईरान फ़िलहाल मुज़ाकरात के लिए तो तैयार नज़र आ रहा है, लेकिन साथ साथ मिलिट्री ऑप्शंस इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं कर रहा। हमने इस प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश की कि क्या ईरान की ये अप्रोच इसके अंदरूनी सियासी स्ट्रक्चर की कमज़ोरी की निशानदेही करता है या उसकी ताकत ज़ाहिर करता है, और इसका जवाब भी ईरान के पावर स्ट्रक्चर की तरह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ईरान की सियासी क़यादत के हालिया बयानों का जायज़ा लें तो ये लगता है कि इस तनाज़े के ख़ात्मे के लिए चाहे ईरान के मुख्तलिफ पावर सेंटर्स की सोच में इख्तलाफ हो, लेकिन अब तक इसका इजहार एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स की शक्ल में ही सामने आया है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जिन ताकतों से ईरान का मुकाबला है वो फ़ौजी, माशी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अंदरूनी इत्तेहाद या इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन ईरान को इज्तमाई तौर पर ही ये फ़ैसला करना है कि इन ताकतवर हरीफों से लड़ाई में उसे किस हद तक आगे जाना है। गजा में इजरायली फ़िज़ाई हमलों में कम से कम 9 फ़लस्तीनी हलाक हुए हैं। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब गजा में जंग बंदी के निफाज से मुतालिक कोशिशें जारी हैं, ताहम इसराइली कार्रवाइयाँ बादस्तूर जारी हैं। गजा में इसराइल के 2 अलग अलग फ़िज़ाई हमलों में कम से कम 9 फ़लस्तीनियों के हलाक होने की खबरें सामने आई हैं। गजा के महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक गजा शहर के जैतून मोहल्ले में होने वाले एक हमले में 3 अफराद जान से गए। फ़लस्तीनी मीडिया का कहना है कि शहर के मगरबी इलाके में एक रिहायशी इमारत पर किए गए एक दूसरे हमले में मजीद 6 अफराद हलाक हुए हैं। इसराइली हुकाम की जानिब से इन हमलों पर फौरी तौर पर कोई तबसरा सामने नहीं आया है। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब गजा में जंग बंदी के निफाज से मुतल्लिक कोशिशें जारी हैं, ताहम इसराइली कार्रवाइयाँ भी इसके साथ साथ बदस्तूर जारी हैं। गजा की वजारत सेहत के दावे के मुताबिक जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए जाने के बाद से इसराइली हमलों में 1000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं।
रूस ने यूक्रेन पर इल्जाम आयद किया है कि उसने ड्रोन हमलों में रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज के 2 गोदामों को निशाना बनाया है, जिसमें कम अज कम 8 अफराद हलाक और 62 जख्मी हो गए हैं। रूसी हुकाम का कहना है कि ये अफराद रूस के शहर ताम्बोफ में वाक़े एक गोदाम पर हमले में हलाक हुए, जबकि 25 अफराद जख्मी हैं। ताम्बोफ मास्को से तकरीबन 475 किलोमीटर जनूब मशरक में वाक़ है। मास्को के इलाके के शहर इलेक्ट्रोस्टॉल में वाक़े वाइल्ड बेरीज के एक और गोदाम पर हमले में एक शख्स हलाक और 37 जख्मी हुए हैं। दूसरी जानब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमलों में उनकी बड़ी लॉजिस्टिक तनसीबात को निशाना बनाया गया, जो उनके बकौल ड्रोन्स की तैयारी के लिए पाबंदियों के शिकार पुर्जों और नेविगेशन आलात की फराहमी में इस्तेमाल हो रही थी। उन्होंने मजीद कहा कि बहराए अजूफ, बहराए असवद और रूस के जेर कब्जा क्रीमिया में भी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तस्वीर और वीडियोस में एक बड़े लॉजिस्टिक मरकज से आग के शोले और सियाह धुएं के बादल उठते दिखाई देते हैं, जबकि दर्जनों कारकुन इलाके से भागते हुए नजर आते हैं। ताहम BBC आजादाना इस वीडियो की तस्दीक नहीं कर सका है। इंडिया के माहिर तालीम और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक, जो गुज़िश्ता 21 रोज से नई दिल्ली में भूख हड़ताल पर थे, को उनके एहतजाजी मुकाम से ज़बरदस्ती हटा दिया गया है। 59 साला वांगचुक ऑनलाइन तंजिया तहरीक काकरोच जनता पार्टी यानी CJP की हिमायत में एहतजाज कर रहे थे, जो तालीमी इस्लाहात का मुतालबा कर रही है। मुजाहिरीन ने पीर के रोज़ इंडियन पार्लिमान तक मार्च का मंसूबा बनाया था। वांगचुक शदीद गर्मी में भूख हड़ताल पर बैठे थे और सिर्फ नमक और पानी इस्तेमाल कर रहे थे। उनका वजन 9 किलोग्राम से ज्यादा कम हो चुका था और वो शदीद तकलीफ में थे। अब CJP के बानी अभिजीत डिपके ने उनकी जगह गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि पार्लिमान तक मार्च जारी रहेगा और उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस्तीफा देने का मुतालबा भी किया है। तफसीलात जानिए हमारे साथी जुगल प्रहोत और अदीब अनवर की इस रिपोर्ट में। 59-year-old क्लाइमेट और एजुकेशन एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को आज उनके 20 डेज ऑफ इंडेफिनिट फास्ट के बाद आज सुबह ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक यहाँ पर इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 7:40 AM को फोर्सबली एडमिट कराया गया बाय दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो लोग दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत एक्ट कर रहे थे। उनका ये भी कहना है कि एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस थी उनके पास, जिसके बाद उन्होंने सोनम वांगचुक को वेन्यू से यहाँ शिफ्ट किया। उन्होंने ये नहीं क्लैरिफाई किया कि ये एक्सपर्ट एडवाइस उनको दी किसने थी। सोनम वांगचुक की फैमिली, उनके एसोसिएट्स अंदर हैं। उनकी वाइफ का ये कहना है कि वो यहाँ इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना नहीं चाहते, उनका ट्रस्ट अथॉरिटीज़ में नहीं है, जबकि हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ का कहना है कि वो उन्हें सोनम वांगचुक को कुछ और दिन ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते हैं। सोनम वांगचुक इंडिया की जो जेन जी प्रोटेस्ट मूवमेंट है, जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी भी है, उनके साथ अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे इतने दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में। उनकी प्राइम डिमांड इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देने की थी, वो अब तक वो मीट नहीं कर पाए। हम कुछ समय पहले उस प्रोटेस्ट साइट पर भी थे और वहाँ पर दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी उन्हें प्रोटेस्टर्स को उसे वेकेट करने को कहा है, लेकिन फिर भी कॉकरोच जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो वहाँ पर है और सपोर्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं। और उनका कहना है कि 20 जुलाई को यानी मंडे की सुबह को जो उनका प्लान्ड मार्च था जंतर मंतर प्रोटेस्ट वेन्यू से इंडियन पार्लियामेंट का, वो मार्च कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। काम की जगह पर हरासमेंट सिर्फ जिस्मानी या जिनसी नोयत के रवैयों तक महदूद नहीं। पाकिस्तान की वफाकी मोहतसब ने अपने एक आम फैसले में वाज़ेह किया है कि तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू, मुसलसल ज़िल्लत आमेज़ रवैया और किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने वाला बर्ताव भी हरासमेंट के ज़ुमरे में आ सकता है। ये फैसला क्यों दिया गया, इस मुकदमे के हक़ाइक़ क्या थे और इसके मुलाज़मीन और इदारों पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, जानिए तुरहब असगर और फुरकान इलाही की इस रिपोर्ट में।
ویسے تو پاکستان میں ورک پلیس ہراسمنٹ کے قانون کے تحت کئی کیسز درج ہوئے اور اس کے نتیجے میں مختلف قسم کی سزائیں بھی ہوئیں، لیکن حال ہی میں وفاقی محتسب کی جانب سے ایک فیصلہ جاری کیا گیا جو کہ ورک پلیس ہراسمنٹ کے حوالے سے ہی تھا، لیکن وہ شکایت گزشتہ ہونے والی شکایات میں سے کچھ مختلف ہے، جیسا کہ جو خاتون ہیں جن کی جانب سے یہ شکایت درج کرائی گئی، ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کے ادارے میں جس شخص کی جانب سے ان کو ہراساں کیا گیا ہے، انہوں نے ان کو بچہ نہ ہونے پر مختلف طریقوں سے ہراس کیا ہے اور تضحیک آمیز باتیں کی ہیں، اور یہ باتیں اس واٹس ایپ گروپ میں کی گئیں جہاں پہ ادارے کے دیگر ملازمین بھی شامل تھے۔ یہ شکایت اس وقت سامنے آئی جب گزشتہ سال ان کے ادارے میں ہونے والے ایک یونین کے الیکشنز میں وہ بطور سیکرٹری کے عہدے پر کھڑی ہوئیں اور انہوں نے وہ الیکشن لڑا، جبکہ جو صاحب جن کے اوپر یہ شکایت درج کی گئی وہ مختلف دوسری پارٹی سے تھے اور اس وقت کے وہ ایکٹنگ ڈائریکٹر تھے۔ انہوں نے اپنے ادارے کو کئی مرتبہ یہ شکایت درج کرائی، لیکن ان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں کی گئی، جس کے بعد انہوں نے سیکرٹری برائے انسانی حقوق صبا صادق کے پاس اپنی شکایت درج کی اور ان کی جانب سے ادارے کو یہ ڈائریکشنز کی دی گئیں کہ باقاعدہ طور پہ کمیٹی تشکیل دے کر اس کے اوپر جو ہے سنوائی کی جائے، انویسٹیگیشن کی جائے، لیکن پھر بھی کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ جو شکایت ان خاتون کی جانب سے وفاقی محتسب کو درج کروائی گئی ہے اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ شخص دوران انتخابی مہم نہ صرف ان خاتون کو ہراساں کرتے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہی رویہ جو ہے وہ ایک تسلسل کی عکاسی کرتا ہے اور دیگر ساتھی خواتین کے ساتھ بھی اسی قسم کا رہا ہے۔ تاہم وہ خاتون وفاقی محتسب کے پاس درج ہونے والی شکایت میں اپنے ایویڈنسز کو کامیابی سے جو ہے پروف کر پائی ہیں۔ ان ایویڈنسز میں جو چیزیں درج کرائی گئی تھیں وہ اسکرین شاٹس تھے اس واٹس ایپ گروپ کے، اس چیٹ کے اسکرین شاٹس میں جو چیزیں درج کی گئی تھیں اس میں تضحیک آمیز جملے جو تھے وہ موجود تھے۔ اس بارے میں ہم نے جو وفاقی محتسب ہیں جن کی جانب سے یہ فیصلہ جاری ہوا ان سے بات بھی کی۔ دیکھیے، یہ ابھی جو حال ہی میں فیصلہ ہوا ہے وہ دو طریقے سے اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک خاتون کو چائلڈ لیس ہونے پہ تذلیل کا سامنا اس نے کیا، اس کے بارے میں یہ باتیں ہوئیں، اور یہ قانون میں جو قانون کی میں ڈسکرمنیشن، جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن یا ہراسمنٹ کی تعریف میں جو جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن ہے وہ کلیئرلی آتی ہے کہ کسی کو اس کے کسی جینڈر سے تعلق رکھنے پہ اس کے ساتھ جو اسٹیریوٹائپس ایسوسیٹڈ ہیں اس کے بیسس پہ ذلیل کیا جائے یا اس کو انسلٹ کیا جائے یا اس کو نیچا دکھایا جائے۔ تو یہاں پہ ایک عورت کا جو اسٹیریوٹائپ ہے کہ عورت کا کام بچے پیدا کرنا ہے اور اس کی عزت بھی صرف اسی میں ہے کہ وہ ایک ماں ہو، ایک بہن ہو یا ایک بیٹی ہو، اور اس کے اسپیسیفک رولز ہیں، وہ ایک ہمارے دماغ میں ایک اسٹیریوٹائپ بنا ہوا ہے۔ اس اسٹیریوٹائپ کو ہم پش کرتے ہیں تاکہ خاتون ایک ڈھال میں ڈھلتی چلی جائے۔ تو اس میں ایک عورت جو بچہ پیدا نہیں کر سکتی یا اس نے نہیں کیا کسی وجہ سے، اس کو اس انسلٹس کا نشانہ بنانا جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن کی تعریف میں آتا ہے، یعنی کہ صنف کی بنیاد پہ جو تفریق ہے اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے قانون کے مطابق۔ زیادہ تر ماہرین اس قسم کے جو ٹاپکس ہیں ان کو اسٹیریوٹائپ اور کلچر سے جوڑتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ہم نے اس چیز کو بہت عام بنا دیا ہے اور معمول کی بات بنا دی ہے، تو اس لیے جب بھی آپ ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ایک کامن سی بات ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ تم نے کیوں ریئیکٹ کیا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے لینا غنی، ان کا یہ کہنا تھا یوزلی یہی ہوتا ہے کہ عورتیں اگنور ہی کرتی رہتی ہیں، which is why جب اس کے بارے میں بات ہوتی ہے تو لوگ اتنے شوق میں چلے جاتے ہیں کہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس پہ اتنا تم کیوں بڑا چڑھا کے بات کر رہی ہو۔ آئی تھنک ورک پلیسز میں تو آئی وڈ سے کہ کمیٹیز ہونی چاہیے، پراپر کانٹیکٹس ہونے چاہیے، ہاؤ ٹو بہیو واٹس ایپ، بیکاز جب سے واٹس ایپ آیا ہے ایوری تھنگ کم سو انفارمل، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ از ناٹ پارٹ آف۔ اس کیس میں جن شخص کے خلاف شکایت درج کرائی گئی تھی ان کو نہ صرف اس کیس میں گلٹی قرار دیا گیا ہے بلکہ ان کے اوپر 5 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے، جس میں سے 4 لاکھ وہ کمپنسیشن کے طور پہ ان خاتون کو دیں گے اور 1 لاکھ جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع کروائیں گے۔
फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल का वक्त आ पहुंचा है और स्पेन अपनी तारीख का दूसरा आलमी टाइटल जीतने से सिर्फ एक कदम के फासले पर खड़ा है। हिस्पानवी टीम और इसके मद्दाह पुरएतमाद हैं कि वो 2010 की कामयाबी को दोहराते हुए एक बार फिर आलमी चैंपियन बन सकते हैं। स्पेन के खिलाड़ियों का कहना है कि ट्रॉफी जीतने के लिए किसी गैर मामूली कारकर्दगी की जरूरत नहीं, बल्कि टीम को सिर्फ पुरसुकून रहते हुए वही खेल पेश करना है जो पूरे टूर्नामेंट के दौरान उसकी पहचान रहा है। इस एतमाद की कई वजूहात बताई जा रही हैं, जिनमें यूरो 2024 की फतेह, मुसलसल 37 मैचों तक नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड और सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ मुतासरकुन कामयाबियां शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक इस हिस्पानवी टीम की सबसे बड़ी ताकत इसका इज्तिमाई खेल, मुनज़्ज़म हिकमत अमली और जहनी मजबूती है। खिलाड़ी इनफरादी सलाहियत की बजाय एक यूनिट की सूरत में खेलते हैं, अपनी मखसूस शनाख्त पर कायम रहते हैं और हर मुकाबले में उसी अंदाज को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। अब देखना यह है कि आया स्पेन की यही इज्तिमाई कुव्वत और एतमाद वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ फैसला कुन साबित होता है या अर्जेंटीना आलमी एजाज का दिफा करने में कामयाब रहता है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें।